بڑے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے بڑے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو ویریاں نے تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو سونا بولے مست اکھیاں تمہارا ستارے چند دی انگلی دے منی دا اشارے مست اکھیاں ستارے چل بھی انگلی دے منی دا اشارے مسکرائے تے چانن کھلیرے اللہ مسکرائے آپ فرماندیاں نے کملی والا گلی دے اندر امالی سادیہ کے اندر سوئی گواچ گئی ہے سوئی گواچ گئی ہے امالی سادیہ آواز ماری ہے محمد لقبی بے محمد عربی گل سنی بار بار علیہ السلام نے آواز بلند فرمایا یا آقا فرماتے نے اما میں آنا آقا علیہ السلام الناس کے اندر جانے لے آج سے دروازے کے اندر کھڑے ہو جاندے نے اما فرماتی ہے پترا اتنی ٹھہر جا آگے اما ہویا کی اے اما نے مساجیا فرماتیاں نے پترا
جل مجد الکریم دی بارگاہ اقدس کے اندر حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد درود نبی مکرم شفیع معصوم شفیع سراج الحا منبع جود و سخاوت کائنات ایمان کائنات بے قسم بکس شان کائنات بے قسم بکس ایمان کائنات بیچارہ بیچارہ بے سہارا بے سہارا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہمت پیش کرنے تو بعد صلاۃ محترم اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ جب ترجمہ کر پڑی تو اے پڑھتا ہے کہ اللہ نے کملی والے کو کثرت دینا دیتا ہوا ہے سبحان اللہ تقریر شروع کرو تمہیں قرآن کے حوالے پہنچا کرنا اور اتنے میری تقریر شروع ہو جائے گی کتاب کا نام ہے مسند الفقوس حدیث کا نمبر ہے 6597 راوی اس کا مدعا ہے جہاں واسطے کملی والے نے دعا فرمائی سی سینے نہ ہلا کہ یا اللہ اے عباس علم قرآن کا علم عطا فرما دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں کہ جدو شاگرد استاد کے سامنے آندا ہے تے استاد آخدا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی استاد ہے میں قرآن پڑھاواں یا کوئی اور قاری قرآن پڑھائے تے جدو پہلے دن شاگرد استاد کے سامنے جاندا ہے تو استاد آخدا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اتنے جیڑا بندہ اپنے پتر یا اپنی دھی کسی بھی بچے قرآن کی تعلیم جس ویلے دلان گلدا ہے تے وہ جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تے اللہ رب العزت بھیجن والے ماں پیو پڑھن والے بچے تے پڑھانے والے استاد کو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما رہتا ہے بس اتنا ہی آنکھاں کا کہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا اس کا قاری تیری زبان نظر آیا جب سوئے افلاق نظر اٹھی ناصر وہ چاند بھی تیری بیڑی کا نشان نظر آیا قرآن جب قیامت کا دن ہوگا جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہوگا ان کے بارے میں بھی بات کرے گا اور جنہوں نے پڑھ کر بھلا دیا ہوگا ان کے بارے میں بھی بات کرے گا اور وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوگا قرآن جب قرآنی شکل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو قرآن کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو
خوبیاں نکالتا رہا، تیرے محبوب کے نقص اور عیب نکالتا رہا، اور جب باری آئے کہ عاشق رسول کی تو قرآن یہ بول کے کہے گا کہ یا اللہ میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، تو اس کو بخش دے، اس کے سارے گناہ بخش کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ وہ کہے گا یا اللہ، قرآن بول کے کہے گا کہ یا اللہ یہ قرآن میں بھی نہ تیرے محبوب کی نعتیں ہی ڈھونڈتا رہا ہے، یہ قرآن میں بھی نعتیں ڈھونڈتا رہا ہے، ان کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کو جنت عطا فرما دے گا۔ قرآن جدوں بھی پڑھو نا، عشق مصطفیٰ دل دے اندر رکھ کے پڑھو، رب دی اس میں قرآن شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اے جڑے نا قرآن پاک، ابو جہل، عتبہ شیبہ، جتنے بھی کافر سن بڑے بڑے، میری تقریب تقریباً شروع ہو گئی، جتنے بھی بندے آئے، میں سوچا کہ میں نے 2 آدمی 5 منٹ میں چھڑ دینا، اب آپ بھی نہ جاننا ہے، بولو ایک بار سبحان اللہ، جب بولو گے تو پھر تقریر ہوگی، تسی نہ بھی بولو گے نا تقریر تو گل بہ جانا۔ اللہ اکبر، چاہیے کہ جڑا سارے نوں حصہ پانا، عتبہ شیبہ بڑے بڑے جڑے کافر سن نا کہ قرآن سنتے ہوندے سن، جدوں رسول پاک نے اعلان نبوت فرما لیا نا تے آقا علیہ السلام کعبے دے کول بیٹھ کے قرآن پڑھدے ہوندے سن۔ سبحان اللہ۔ قاری لیاقت قرآن پڑھے یا قاری خادم بلال قرآن پڑھے نا تے اسی آخنے یاروں نے تے مست کر چھڑیا ہے۔ قاری خادم بلال مجددی یا قاری لیاقت علی پڑھے یا کرامت علی نیمی پڑھے نا تے اسی آخنے ہاں کہ قرآن پڑھ کے انہیں ہم مست کر چھڑیا ہے، اور یار وہ کیا ہو جا ویلا ہوئے گا جدوں امام الانبیاء قرآن پہ پڑھتا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ جدوں نبی نبوت کا اعلان فرمایا نا رسول پاک نے نواں تے اے ابو جہل اخنس نامی ایک کافر سی تے ایک ابو سفیان ہجے مسلمان نہیں سن، اینا پتہ نہیں کرنا، رسول پاک نے کعبے پر بیٹھ کے قرآن پڑھ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، تے مسند الفردوس کتاب کا نام ہے حدیث پاک۔ ابو جہل بھی نا کعبۃ اللہ دی اوپر چا کے بیٹھ جانا، ایک نکرے ابو جہل نے بیٹھ جانا، دوسری نکرے اخنس کافر نے بیٹھ جانا، تیسری نکرے جو رہنا جی ابو سفیان نے بیٹھ جانا۔ رسول پاک نے قرآن کی تلاوت فرمانی، ساری رات رسول پاک قرآن پڑھتے پڑھتے تو نا جدو رسول پاک نے قرآن کی تلاوت بند کر دی نا تو فرمایا جدو رسول پاک نے قرآن پاک کی میں ذرا نا اپنی سر بند نہ پیا بھائی کسی پہلے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جی بند نہ پیا نا جدو بندہ پڑھنے تے چڑھے نا تے پھر وہ صحیح طرح چڑھے نا جی بولیا کرو یاد آقا قرآن پڑھ کے نا تو فجر دا نور پیر دا ویلا ہونا تو قرآن بند کر دینا شاہ جی، قرآن پاک بند کر کے تو رسول پاک نے جب قرآن بند کر کے رکھ دینا نا رسول پاک اپنے گھر کے اندر حجرے دے اندر تہجد کی نماز پڑھنا چلے جانا تے ابو جہل نے بھی نکلنا، اخنس نے بھی نکلنا، ابو سفیان نے بھی نکلنا، بڑے بڑے کافراں دے سرداراں دے نام ہے جڑے روکدے ہوندے سن تے ابو جہل گلی دے وچ آ رہا تے اخنس کو میں کی کرنا پیا، وہ میرا چھڑ تو اتنے کی کر رہا ہے، ابو سفیان نہیں آ گیا، ابو جہل دے اخنس بول کے آتا ہے ابو سفیان تو ادھر کی کرنا پیا، ہاں محمد کا قرآن سننا ہے نا، انہوں نے دماغ بول کے تو وہ ساڑھی چھڑ تو اتنے کی کرنے ہے، اور یار میں گل دیکھو گل سمجھ رہا اور اس کے نال سننا میں محبت دے نال پڑھ کے آنا تے اگر تسی محبت دے نال مسکرا کے مینوں نہ ملو ایک دن گیا دوسرا دن چڑھیا دیر نہ گیا رات پہ گئی شاہ دی نماز میرے آقا نے پڑھنی کملی والے شاہ دی نماز پڑھ لئیے قرآن پاک پڑھیا رسول پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ دے کول بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پڑھدے پئے نے میرا وجدان آکھدا یا آقا پڑھدے ہون گے کبھی میرے آقا
ہویا تہجد دا ویلا ہویا میرے آقا نے قرآن دی تلاوت بند کر چھڈی ہے اب قرآن دی تلاوت بند کیتی اور اس کے بعد ابو جہل اخنس ابو سفیان حجت بلے مکے دی گلی دے اندر لوگ گن نے ایک دوسرے دا پھر ٹکراؤ ہو گیا ابو جہل بلاوے ابو سفیان کو مڑیا کوئی نہیں اے اخنس کو نہیں مڑیا اشیا محمد دا قرآن نہیں سننا اب محمد دی گلاں نہیں سننیاں اب محمد دی ملاقات نہیں کرنی اب محمد دے اوتے ایمان نہیں آنا اب محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہونا تے اسی آپ بھی قرآن پڑھ سنے ابو سفیان بول کے آکھدا وے او یار ساریاں گلاں ایک پاسے یار ساریاں گلاں ایک پاسے قرآن پڑھنا شروع کر دے رب دی قسم کاروبار دے اندر بھی برکت آئے گی اولاد دے اندر بھی برکت آئے گی مشرکین نے مکہ نے کٹھے ہو کے رسول پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے ساڈے تے نا ایک اعتراض کیتا جاتا اللہ لکم ان دی خدائی اللہ آئے تھے یہ مطلب ہے کہ رسول پاک اللہ نے فرمایا کہ میں کہہ دے کہ میرے کو تواڈے پاس اللہ تے خزانے نہیں یعنی میرے کو کچھ نہیں میں کچھ نہیں دے سکتا ہے تے ساڈے تے اعتراض ہوتا ہے کہ رسول پاک تے کوئی کچھ بھی نہیں وہ کیویں دے سکتے ہیں تو قرآن وہ بھائی انہوں نے پوچھا کرو اے پہلے اے دس کہ اے آیت کتنی کیوں وجہ کی بنی ہر آیت کا بیان ہونے ایک وجہ ہے قرآن پاک دی آیت اترن دی کیونکہ رسول پاک بولتے ہوندے سن تے اللہ قرآن نازل فرما دیتا میرے آقا بولتے ہوندے سن تے بولی دے مطابق اللہ رب العزت قرآن دی آیت نازل فرما دیتا میرے پتہ کریا کرو قرآن دی آیت آئے کہ قرآن نہ لیا ان مشرکین مکہ آیت اتری کیوں سنو
مشرکین مکہ نہ کٹھے ہو کے رسول پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے آپ کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرا کلمہ پڑھنے والے کوئی ساڈے نال جڑا نہ لوک مکا کر شرطاں رکھ اسی تیری جڑا نہ ساڈیاں شرطاں مان تے اسی تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا چل کیڑیاں شرطاں کہہ لگے کہ جی اسی جڑا کاروبار کرنے ہیں نا ساڈا دگنا ہوتا ہے اگر اسی تہاڈا کلمہ پڑھیے تانوں یہ فائدہ ہوئے کہ اسی جڑا نہ کاروبار کرنے تجارت کرنے ساڈی دگنی ہو جائے ساڈے 10 دگنی ہو 20 ہو جائے 40 ہو جائے ساڈے کول جتنا مال ہے وہ ڈبل ہو جائے موقع مکا کر رسول پاک علیہ السلام نے سوچا لگ پہ کہ میں روح سوچے سبحان اللہ میں روح سوچی تو بے اللہ رب العزت بولے نہ آیا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا جبریل آپ نے کہا کہ سبحان اللہ کی بات مدنی ماہی بن ٹھار پریشان نہ ہو انہاں نوں آکھو کلا کلا کنی خزائن اللہ ساڈے میرے کول تواڈے واسطے خزانہ اللہ دا ہے ہی نہیں آپ علیہ السلام نے فرما چلے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے کو تواڈے واسطے اللہ دا کوئی خزانہ نہیں چلے جاؤ جاؤ اونا نہیں مجھا صاحب اونا قربے 12 ایک لوگوں نے گئے کہتے ہیں کہ انہاں کو کچھ نہیں ملتا آگے کہنا شروع کر چلے گا صحابہ کرام کملی والے دی بات کا اندر آ گئے نے اگلا جملہ میں کہا دینا گا جی تو سارے سبحان اللہ بولو گے سارے بولو سبحان اللہ آیا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے آیا انہاں منافقاں دے دونوں میں سونے گل سنی اے کملی والے نے فرمایا تمہارے واسطے ساڈے کول خزانے کوئی نہیں اللہ دا کوئی خزانہ میرے کول تمہارے واسطے کوئی نہیں آ صحابہ آگے عرض کرتے نے سونیا میں جنہ سامان لے جاؤں اومی مقدار دے نال لیا جائے گا کہ شاپر لیا یا اپنی چوری کر حافظہ کوئی نہیں ابو ہریرہ آئے نے آخر عرض کی سونے گل چیتے نہیں رہتی آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا ہے حدیث نہ ہوئے بھائی ذمہ دار حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی ہے چادر بچھا کے آقا نے بھائی حدیث کے اندر میں انجیل لکھیا ہے رب دی قسم انجیل لکھیا ہے آقا نے کہنے چلو کرے نے ایک سبحان اللہ دو تین چار آقا علیہ السلام نے 4-5 چلو پڑھ کے چادر دے اندر کھالی مارے نے ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ سینے نال لایا سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ نے سینے نال لایا بعد وچ ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں لوگوں لوگ دین دے اوتے اعتراض کردے نے کہ کملی والا تے کچھ نہیں سکدا اوے اسی نے سلام منگیا اسی حافظہ منگیا سب چوری پائی
پنڈ بن کے دے چھڈی میرے آقا دی عطا میرے آقا دی عطا سنن والے ہو سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نواز دے تے جانوراں نوں نواز دیندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نواز دے تے جانوراں نوں نواز دیندے نے کیویں نواز دیندے نے تسی سوچدے ہو کہ دی آئیں سامنے تے جانور دی بولی نہیں سندا نہ سمجھ سکدا اے کیوں ہو سکدا ہے کہ میں تانوں بہانا انہاں دی کتاباں دے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اے انہاں لوکاں دی کتاباں دے اندر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل وچ جا رہے ہیں آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کریا جے سونیا کرم کری میرے آقا کرم کریا جے ذرا مہربانی فرمایا جے آقا نے کر ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوندے ٹوندے جس ویلے ایک پہاڑ دے کول پہنچدے نے ویکھدے کہ ایک ہرنی چال دے اندر پھنسی ہوئی ہے آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گئے تاکہ فرمایا کی کر دے ہرنی نوں فرما رہے نے او بھائی ہرنی نوں جانور نوں فرما رہے نے دس کی گل ہے ہرنی بول گیا علی سونیا سونیا لجپالا ایک یہودی نے میرا شکار کر لیا وے انہیں جال بچھایا سی اس جال دا شکار میں بن گئی ہوں کملی والے کرم فرمایا جے ایک باری انہوں جال دے وچوں چھڑا دینا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں انہاں نوں دودھ پلانے جانا وے کملی والے کل دا انہاں نے دودھ نہیں پیتا سونا لجپالا کتنی دیر ہو گئی ہے میرے بچے میرا انتظار کر دے ہون گے لجپالا ایک باری چھڈ دے دو یا میری سفارش کر دے دو میں بچیاں کو دودھ پلا کے آ جاواں گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے تو نہ آئی بول کے آخری سونیا مینوں پتا وے تو نبیاں دا سردار ہے سونا مینوں پتا ہے تو نبیاں دا سردار ہے اب ایک باری چھڈ دے وہ بچیاں کو دودھ پلا کے آ جاواں گی سورج ڈوبن تو پہلے پہلے واپس آ جاواں گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول دیتا جدوں ٹرن لگی آقا نے فرمایا رک جا اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اس جال کے اندر پھنسایا نال فرمایا آ ویکھ لے کہ تو نہ آئی میرا پیر یہ جال کے اندر پھنسیا وے یعنی جتنی دیر تک تو نہیں آنا میں خدا قیدی بن کے رہنا وے جدوں تو آنا ہی تے پھر میں اپنا پیر باہر کڈنا وے ہرنی بول کے آخدی سونیا میں سورج ڈبن تو پہلے پہلے آ جاواں گی سونیا میں سورج ڈبن تو پہلے پہلے آ جاواں گی اج اس ویلے ہرنی گئی اب پہاڑ دی گوڑ دے اندر آئے دے بچے دا انتظار کردے پئے نے اج اس ویلے بوئے دے کول کھڑے بیٹھے اپنے بچیاں اپنے بچیاں نوں دیکھ کے رونے لگ پئی ہے رونے لگ پئی بچیاں میری اپنی ماں نوں دیکھ کے جفا مار لیا وے رو کے آخدے اماں اتنی دیر کتھے رہی ہے آ ویکھ میرا چھوٹا بھائی دودھ دی وجہ تو رو رہا ہے بھوک پیاس دی وجہ تو رو رہا ہے اے اماں ہرنی ہے بھائی ماں جیڑی بھی ہوے اپنے بچیاں نوں بھوکھا نہیں دیکھ سکدی حضرات گرامی قدر ہرنی اپنے بچیاں نال پیار کیتا دودھ پلایا نالے آخدی ہے چھتی چھتی کرو دودھ پی لو میں واپس جانا میں نبیاں دے سردار نال وعدہ کر کے آئی ہوں میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی حضرات گرامی قدر بچے بول کے آخدے اماں سانوں بھی نال لے جا اسی بھی نبیاں دا سردار ویکھنا ہے اماں سانوں بھی نال لے جا اسی بھی نبیاں دا سردار ویکھنا ہے ادھروں سورج ڈبدا پیا
لبدا پیا میں ادھروں ہرنی اپنے بچے نال لے کے آ رہی ہے کمی نہیں آ رہی ہرنی اپنے بچے بھی نال لے کے آ رہی ہے ہرنی بول کے آ رہی ہو ویکھو بچوں سامنے نبیوں دا سردار کھڑا جے آقا علیہ السلام نے جس وقت وہ ہرنی دے بچے ویکھے فرمایا وہ ویکھے آ رہی ہے اج اس ویلے آقا دا موجودہ ویکھیا ہرنی کون آئی آقا نے اپنا پیر مبارک اٹھایا اٹھا کے فرمایا ہرنی تو اپنی جگہ تے آ جا ہرنی اپنی جگہ تے آ گئی ہے آ یہودی آخدا ہے میں اینو آزاد کیتا وے آقا دا اے موجودہ ویکھ کے آخدا سونیا اج میں ہرنی نو میں آزاد کیتا وے اپنا کلمہ پڑھا کے اج جہنم دی اگ تو تو مینوں بھی آزاد کر دے ابا جی صلاۃ السلام نماز تے جانوراں نوں نماز دے ہے جی کھاتے نا رسول پاک دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردا ہے کان دے وچ اپنی زبان دے اندر انہوں نے کچھ کیا تے رسول پاک دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے جدوں اکھاں چ آنسو آئے نا رسول پاک دی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی آخدا پیا منہ دی بولی سن کے آقا علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا صحابہ آخدا پیا کہ میرا مالک میرے کو کام بڑا رہتا ہے تے چارہ بڑا تھوڑا دیتا ہے تے اینج دے آقا دی رسول نفس زبی رسول پاک نہ کعبۃ اللہ دے اندر بیٹھے نے اے کعبۃ اللہ ایک نکر دے اندر کافر بیٹھے نے اور ادھر رسول پاک قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں ایک نکر چ نا کافراں دے بڑے بڑے سردار کافی سارے کافر بیٹھے تے او منہ لٹکا کے بیٹھے تے ایک کافر دا نام ہے عتبہ بن ربیعہ مسند الفردوس کتاب دا او دے اندر حدیث ہے عتبہ بن ربیعہ نا او ٹردا ٹردا کافراں دا سردار سی عتبہ بن ربیعہ نا کافراں دا خطیب سی اور اینج دا خطیب سی اے لگا لو کہ جڑا نبی سارے مسلماناں دے اندر سب تو زیادہ نفاذی استعمال کرنے والے اشرف الجلالی صاحب نے یا فضلہ 25 صاحب اس طرح جڑی گل کرتے نہیں نا لوگ انہاں دے وچ ٹاپ کلاس دا خطیب سی عتبہ بن ربیعہ ہے جی عتبہ بن ربیعہ او خطیب سی بڑا ٹاپ کلاس انہاں دا تے انہاں ٹردا ٹردا آیا کافراں دے کول ویکھیا کہ کافر بڑے پریشان بیٹھے نے پوچھا خطاب کردا پیا انہاں نوں ابو سفیان نے بیٹھا وہ جڑا نا جی انہاں نے ایمان کسی نے آتا ٹھیک ہے اس کے بعد اخنس وغیرہ جتنے بھی بڑے بڑے کافر بیٹھے نے تے ادھر منہ لٹکا بیٹھے نے عتبہ بن ربیعہ کہندا وہ غیر منہ کو لگائے نے کہندا جی غیر منہ کو لگائے نے گل نہ ہوے بھائی مدار ہے گل لکھی بڑی آج میں منہ کو لگائے نے وہ کہندے نے یار اسی بڑے پریشان ہاں کہ جڑا نا جی محمد دے لوکاں دے گھراں دے وچوں کردا گھراں دے گھر اپنے وچ لائی بیٹھا تے اسی کچھ بھی نہیں کر سکدے لو جی ہن ربیعہ بن عتبہ بن ربیعہ نا آکھدا ہے کہ منوں جے اگر اجازت دو تے میں نہ گل کراں تو کر رہا یار وچ وچ نوجوان بولیا کہندا او چاچا سانوں اجے تیری ضرورت دے پتہ اونوں ہی سی ہے بول کے آگدا چاچا بہ جا یہ سانوں تیری ضرورت دے تو اوتھے گیا واپس کو نہیں آنا تے بہ جا سانوں اجے تیری لوڑ ہے جی اونا عتبہ بن ربیعہ کہندا میں آ جاواں گا واپس کہندا چاچا اوتھے گیا کوئی نہیں واپس نہیں آیا اوتھے گیا کوئی بھی واپس نہیں آیا او نہیں میں نہیں بدلنا لو جی عتبہ بن ربیعہ کہندا جی میں چلاں تے منوں بس اے اجازت دے دیو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آکھن کہ میں فلاں قبیلے دے وچ فلاں لڑکی نال نکاح کرنا ہے تے میں زمین کراں یا وہ میرے کو سونا منگن چاندی منگن ہیرے جواہرات منگن تے میں ڈیل کراں ابو جہل اٹھیا اٹھ کے تھاپڑی دیتی او تو جا ایڑی بھی ڈیل کر کے آئے گا کارا بس اونوں روک کہ کلمے دا جڑا نبی لوگاں نوں ترغیب بناتے ہیں اللہ جی جس ولی عتبہ بن ربیعہ ٹردا یا کدی بار دے اندر پہنچیا کون بولدا یا علیہ السلام قرآن پہ پڑھ دے گئے سبحان اللہ نا بھائی آخری لگانے تقریباً 5 یا 4 منٹ لاؤں گا تواڈے آقا علیہ السلام دا جواب قرآن پہ پڑھ
آقا علیہ السلام نے فرمایا کر رہی ہیں ایک باری پھر میں کہہ رہی ہوں اینڈ کر دیا تھا ویک دے پہلے آپ اتبا بھی نبیہ گلنا پیا کرتا ہے آج تو گلنا کر کر کے چپ ہو گیا آقا نے فرمایا کر رہی ہیں آقا نے فرمایا کر رہی ہیں ایڈی کر رہی ہیں آقا لجبال علیہ السلام نے فرمایا ہوں میں بھی کرا ہوں میں اپنی گل کرا آقا لجبال علیہ السلام نے جو فرمایا سبحان اللہ ہاتھ جا کے منہ دسو اپنا کیتا ظاہر کرو کیونکہ میں سنیاں دے بندیاں نال گل کردا پیا اج جڑی ماں سنی میں تیری میں سنی ماں دا دودھ پیتا ہویا ہے اج میں مسلمان ماں دا دودھ پیتا ہے او سنی بن گیا گالا اسنا بن گیا ٹھیلا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بچھڑے مٹھیاں بولیاں عربی ڈول دیاں
ہاتھ مٹی ہاتھ دی مٹھی جڑیاں انہیں بند کیتی ہے میں بڑا شیر پڑھن واسطے تواڈی جڑا تمہید بندا پیا ہاں تاکہ تانوں شیر سمجھ آ جائے اگلا شیر بولن لگا ابو جہل آیا آ مٹھی بند دے آ کے آکھدا محمد اے دسو میری مٹھی وچ کی ہے آقا نے فرمایا میں بولا یا جو مٹھی وچ او بول کے دس کیسی ہے آئے دی عظمت دی شان کون بیان کرے او دی شان تے عظمت کون بیان کرے کنگراں جتے ہتھاں دے وچ گول دیاں کنگراں جتے اللہ